والشمس بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خطیب اعظم بلوچستان، خطیب اعظم بلوچستان. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. سبحان اللہ. شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين. سبحان اللہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان اللہ. الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. تمام دوست ضرور شریف پڑھے محبت سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز مہمانان گرامی قدر، بڑے دور دور سے آپ حضرات نے سفر کی زحمت اٹھائی اور یہاں تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا محمد عباس قادری دامت برکاتہ عالیہ کی دعوت پر بتایا ایک یہ ہمیں کہ آج یہاں ایک دینی اور روحانی مذہبی جلسہ ہے. عنوان اس کا ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس. آپ کو بھی اسی نام سے دعوت دی گئی اور آپ نے زحمت کی، وقت نکالا، تشریف لائے، اور ہم بھی اسی ثواب میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہیں. جو کچھ دوستوں نے تمام انتظام کیا ہے اس کانفرنس کے مہمانوں کے لیے، اللہ پاک ہماری اور آپ کی، ان کی، سب کی یہ حاضری اور خدمت اور عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. ہمارے اس
جلسے میں ایک بہت بڑے ہمارے محقق پروفیسر تشریف رکھتے ہیں جو کہ جدید اور قدیم تمام علوم میں بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں. میری مراد ہے علامہ پروفیسر نور احمد شاہ صاحب، بڑے فاضل ہیں ماشاءاللہ. تو اصل خطاب ان کا ہوگا، آپ سنیں گے. ہماری تقریر آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہم اور آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، لیکن مولانا عباس صاحب نے بڑی شفقت فرمائی ان کے ساتھیوں نے کہ نہیں آپ بھی تھوڑا سا وقت اس محفل میں شامل کریں. ان کے ارشاد حکم کی تعمیل پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سمع خراشی کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق کہنے کی اور اس کے بعد کہنے اور سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پیاری سی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کیا سمندر اکٹھا فرمایا. یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ ایک لفظ میں سمندر کو اللہ پاک بند کر دیتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ کلام کس کا ہے؟ وہ خالق کائنات جو اگر یہ چاہے کہ پوری دنیا کو ایک کوزے میں بند کر دے کر سکتا ہے تو اس کے کلام میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید آپ کو ہمارے تعارف کے محتاج ہے اور نتائج کی محتاج ہے. بہرحال تورکن آپ بات کر دیجیے. ارشاد فرمایا خدا پاک نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے سننے والا مسلمان اپنے رب کی مہربانی اور نعمت کا چرچا اور ذکر کرتے رہے. حکم دیا رب العزت کہ جو نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملے اس کا ذکر کر، جو ملے اس سے کہو مجھے اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی. بڑی عظیم نعمت ہے، بہت عالیشان چیز ہے، بڑی بے مثال نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے میں جو چیز دیتا ہوں نعمت کے طور پر تو لینے والے پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ میری نعمت کا ہر جگہ ذکر کرتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ ذرا آگے سنیں. ہاں اہل سنت یہ اپنا شعار بنا چکے ہیں، نشانی بنا چکے ہیں، جہاں جلسہ ہوگا ہمارا چھوٹا یا بڑا ضرور اس کی نسبت جناب رسول اللہ کے ذات سے ہوگی. کہیں بھی آپ جلسہ رکھیں، ووٹ ہو، شہر ہو، مدرسے میں ہو، خانقاہ میں ہو، بازار سے کسی کوچے میں ہو، آپ پوچھیں کہ کائے کا جلسہ ہے تو آپ کو ایسا نام سنایا جائے گا جس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں عظمت مصطفیٰ ہے، کہیں میلاد مصطفیٰ ہے، کہیں معراج مصطفیٰ ہے، کہیں ذکر مصطفیٰ ہے، کہیں عشق مصطفیٰ ہے. مطلب آپ کو ہر جلسے میں رشتہ ملے گا کس کا؟ دوست سے کہیے گا میرے ساتھ چلی نعرہ کب لگائے بابا، بس آپ میرے ساتھ چلتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. ایسے مجاہد اللہ اور پیدا کر دے جن کے دل میں عشق کی آگ جلتی ہے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو اور کوئی موضوع نہیں ملتا ہے. دوسرے علماء جناب توحید کے نام سے جلسے کرتے ہیں، دوسرے علماء عظمت قرآن کے نام سے جلسے کرتے ہیں، دوسرے علماء سیرت نبی کے نام سے کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اس نام سے کیا لگاؤ؟ ہم کہتے ہیں ہمیں لگاؤ نہیں ہے، ہمیں اس نام پہ لگاؤ دیا گیا ہے. اس نام سے ہماری نسبت پکی کر دی گئی ہے. یہ اہل سنت کی پہچان ہے، نسبت رسول اللہ کی ساتھ. کیوں کہ اللہ پاک کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بندہ جو نعمت میں نے تجھ کو دی ہے اس نعمت کا چرچا کر۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا چرچا کر، اس کا ذکر کر، اس کے جلسے بنا، اس کے لیے اجتماعات کر، اس کے لیے کانفرنس کر، اس نعمت کا ہر جگہ بیان کر؟ وہ نعمت ہے کون سی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنتے جاؤ گے تو گنتی میں نہیں آئیں گے۔ لیکن جس نعمت کے لیے میرے رب فرماتا ہے اس کا ذکر کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو، پتہ چلا یہ آپ کو خاص نعمت ہے۔ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یہ زمین کا فرش بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آسمان کی چھت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے جاؤ۔ آنکھ الگ نعمت ہے، کان الگ نعمت ہے، زبان الگ نعمت ہے، دماغ الگ نعمت ہے، ہاتھ الگ نعمت ہے، پیر الگ نعمت ہے۔ کس کس چیز کا ذکر کرو گے یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر اور چرچا کر۔ اس سے مراد کون سی نعمت ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، فکر میں، اس نعمت سے مولوی صاحب کیا ہمیں سنائیں گے کون سی نعمت؟ میں آپ کو اس نعمت کے متعلق عرض کروں گا جس کو ہمارے قرآن مجید کے تفسیر لکھنے والے اور تفسیر بتانے والے سارے علماء اور اولیاء نے ہمیں وہی نسخہ دیا۔ دوستو، جب ہم نے اللہ پاک کی نعمتوں کا جائزہ لیا اور ساری نعمتوں کو ہم نے غور سے سوچا اور فکر میں ان کو جمع کیا تو ہمیں نتیجہ یہ ملا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔ اس سے مراد وہ نعمت جو سب سے اللہ کی بڑی نعمت، جو خاص نعمت ہے، سب سے اعلیٰ در، سب سے وزندار، سب سے قیمت والی، سب سے اونچی شان والی نعمت ہے، اس کا ذکر کر، کیونکہ اس کے ذکر سے اللہ کی تعریف کو بخود ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ تعریف کریں کہ اللہ پاک نے لکھپاس کا کتنا بڑا اونچا پہاڑ بنایا، اللہ پاک نے اس پھل والے درخت کتنے قسم کے بنائے اور کس طرح ان سے پھل نکلتا ہے، یہ ہے سب رب کی نعمت۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اس نعمت کا ذکر کرو جو اس سے بھی اونچی نعمت ہے۔ زمین کی نعمت کا ذکر کرو گے، آسمان کی نعمت کا ذکر کرو گے، اللہ فرماتا یہ تو ہے میری نعمت، لیکن چرچا اس نعمت کا کر جو ان سب سے اوپر کی نعمت۔ جب ہم نے سوچا اور پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب نعمتیں ہیں تو صحیح، لیکن یہ سب بعد کی نعمتیں ہیں۔ اصل نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں یہ سب نعمتیں بنی۔ اصل اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا، زمین بنی، جہان بنا، انسان بنا، جنات بنے، حیات ملی۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے جس کے صدقے میں بنائی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوئی ہے کیونکہ وہ نعمت اول ہے، نعمت اول ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، ہمیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں بتانا ہو کہ اللہ کی سب سے پہلی نعمت کون سی ہے تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب چیزوں سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ اب حضور کی نور کی پیدائش کے بعد میرے رب نے فرمایا محبوب تیرے صدقے میں تیرے نور کی تجلیوں سے باقی کائنات بنے گی۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہر نعمت کے لیے وقت مقرر ہے، اس وقت تک نعمت ہے، وقت کے بعد نعمت نہیں ہے۔ اس ٹائم یہ بجلی نعمت تھوڑی دیر کے لیے گئی، ہم سب ٹھپ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب کل 12 بجے میں آپ سے پوچھوں گا بجلی چاہیے، آپ کہیں گے گم کرو، کیا کرنا ہے، اللہ کی بجلی دو۔ سبحان اللہ۔ اس ٹائم پنکھا نعمت ہے۔ جنوری کے مہینے میں آپ سے میں کہوں گا پنکھا چلاؤ اور وہ بند کرو، کیا کرنا ہے نعمت، لیکن موسم گرما تھا۔ اس ٹائم کمرے میں اگر کوئی آگ جلائے گا تم کمرے کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، اور جنوری میں تم لوگوں کو مجبور کرو گے جلدی سے ہیٹر چلاؤ، سبزی رکھتے۔ جو سردی میں نعمت کی آگ، اس وقت وہ تکلیف ہے، وہ زحمت ہے، اب وہ نعمت نہ رہی۔ بلا تشبیہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان سب نعمتوں کے لیے وقت ہے، ان کے لیے ٹائم ہے، ان کے لیے زمانہ ہے، ان کے لیے حد اول ہے، حد آخر ہے۔ وہ نعمت جو اول بھی نعمت ہے، آخر بھی نعمت ہے، زندگی میں بھی نعمت ہے، موت کے بعد بھی نعمت ہے، اس جہان میں بھی نعمت ہے، برزخ میں بھی نعمت ہے، آخرت میں نعمت ہے۔ مجھے آپ بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے؟ سوائے مصطفیٰ کا اور کوئی ایسی نعمت ہے نہیں۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو آپ کو ان سب جہانوں میں کام دے اور ہر جگہ وہ نعمت کا علامت ہو۔ اللہ کی مخلوق میں آپ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، ذکر کرو، جلسے کرو، اس کا ہر جگہ بیان کیا کرو، کیونکہ جب تم اس نعمت کا ذکر کیا کرو گے تو یہ اس نعمت کی خوبیوں کے بیان کرنے میں در حقیقت تعریف رب کی ہوتی ہے جس نے اس نعمت کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ بلا تشبیہ خاکم بدہن، ہمیشہ اگر کسی کاریگر نے اور کسی استاد نے کوئی چیز بنائی ہے، اگر آپ اس چیز کی تعریف کریں گے تو وہ ذکر تو اس چیز کا ہو رہا ہے، نام اس چیز کا لیا جاتا ہے، حقیقت میں تعریف اس کے بنانے والے کی جس نے وہ اچھی چیز بنائی ہے۔ تو ہم دوستوں اس لیے جناب رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور رب کا یہ حکم ہے کہ جو میری نعمت کا شکر کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، اس کا چرچا کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں تمہارے لیے اور برکتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ، اس لیے سنیو جناب رسول اللہ کی تعریف کرو گے تو اللہ کی نعمت کا شکر ہو جائے گا۔ جب اللہ کی نعمت کا شکر ہو جائے گا تو اللہ پاک اس نعمت کے ذریعے سے جو ہمیں عنایتیں دیتا ہے اس میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کا ذکر نہیں کرے گا تو یہ کس کی ناشکری ہے؟ نعمت دینے والے کی ناشکری ہے، یہ بے قدری ہو جاتی ہے نعمت دینے والے کی۔ لہذا آپ یہ سمجھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس وجہ سے بھی ہم پر نازل ہے کہ خالق کائنات کی سب سے بڑی اچھی اور اعلیٰ ترین نعمت ہے اور مخلوق ہے۔ تعجب ہے کہ اگر تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول میں تعریف کرنا نہیں پسند کرتے ہو، کم سے کم اس وجہ سے بھی اس کی تعریف کرو کہ تمہارے رب کی نعمت تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے
خدا نہ خواستہ یہ تو کفر ہو جائے گا. اللہ کا محبوب اللہ کی نعمت اللہ کی ہے تو اللہ کی نعمت کا ذکر اور چرچا اور تعریف ہونی چاہیے یا نہیں؟ جواب دو. سبحان اللہ. آمین. یا تو یہ بتاؤ اللہ کی نعمت نہیں، خدا نہ خواستہ ایمان گیا. اور اگر ہے حضور اللہ کی نعمت پھر اللہ کی نعمت کا ذکر اور تعریف کرنا یہ تو اللہ پاک کا اپنا حکم ہے. اس میں پھر آپ کس چیز کو شریعت اور اسلام کے خلاف سمجھیں گے؟ سمجھا بہت میں یہ تو کتنی بچی ہو رہی یار یہ بات کیوں گراوی یعنی خبر گراوی اصل تو اردو یہ وہ بس بیچارہ کر دیتا خاص کا پیشن نہ کرو کا دم ہے نا تو سنو جی تو کہیں کہیں خبر دان حکم اللہ کا اردو لیکن اردو والا تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں جو آج وہ مشکل سے ایک جلسے میں سالوں کے بعد آیا ہے. ہم سے بڑھ کر ان کا مطالعہ ہے اور معلومات ہے. ہاں اگر میں ان کو دیکھ کے ان کے چہرے سے مجھے لگتا ہے ان کی مزہ نہیں آ رہا ہے. امر سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے نہ موڑ ہے موڑ کا پیور مس موڑ کا ہرے سارے جیسے نہ کو مفسر بس سبحان اللہ. سبحان اللہ. مچ میرا کرائی تھا دوستوں. ابے بندگان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ذکر و میلاد و معراج او نہ عظمت بیان کریں گے دینا نزدیک اسی خراب سمجھ رہو اسی ندا عرف کہ اللہ نے رسول نعمت دس اللہ نہ ارے یا اگر نفاس اللہ نے نعمت دس تو ایمان آنے ناس اگر پاس اللہ نے نعمت دی تو اللہ پائی کنا نعمت داتا ذکر کب ہو چرچا ہے تاریخی کب ہو اندے کی دینا نعمت داتا تاریخ کرنی گٹی فش ہمارے ہو. اللہ پاک فرماتے کہ لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. اللہ پاک کو بندگا دے بے بخت نہ بد قسمت سنگا کہ اللہ نے نعمت نہ ناشکری کرے. اور سبحان اللہ. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. اللہ پاک ابو بے بخت نہ بندگاتے کہ اللہ نے نعمت سے وہ ناشکریہ چھڑار وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جملہ کام دونہ جی تمام تینا قوم تینا مقتدی تینا پاکی والا دے ہم دے تو حواس دونہ جی بچھیر وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اللہ پاک دا جندا تو سورۃ دونہ جی تینا قوم ہے تینا پاکی ہے تینا جماعت تے ہم ہندا نعمت نہ ناشکری نہ کرنیم تو اوفتے ہم دونہ جی بچھیر. دوستا خدا نہ پھر انتین جناب رسول اللہ نہ پھر بد دیتی علائے نکاس کوچا سی آئے فش سی آئے دیہات سی آئے ہندہ مسلحات مسلمان تو باٹیو ہمیں بندہ آتا کہ داستان دینا وضویم جب پسا وہ فائد یا رسول اللہ جائے تو ننا مولی صاحب سارے جی ہر رسول وضوہ میں کہنے کی مفق وضو لیکن تا مصیبوں میں نماتی میرا مولی صاحب پارے میں یا بغیر خدا کا کس سکن جائے گا تو یہ بات سب قرآن شریف میں بڑا وہ آیت ہے تو لکھے چھکے وہ اللہ پاک یا فرعون یا ابلیس یا حامان تا شیطان تا دیا تیرنا اللہ یا ابلیس آپ تیرا کبھی سبحان اللہ. اگر یا آس خدا کے تو یا فرعون جائز مف یا ابلیس جائز مف قل یا ایوہ الکافرون جائز مف یا تو ہر ناپاک رسل نسیم قرآن کی بس سنی اگر یا صد خدا نے جنت الخاصی دا آیت ہے کہ کشف قرآن شریف سبحان اللہ. اگر پاسد یا نبی یا محمد یا رسول قرآن شریف کی افر تو قرآن شریف نے آیت ہے کہ ہم کشف دیا اللہ فرماتا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل کہنا رب خبر سکا کتا یا رضیہ آخر کی امت سے بیماری سلے کہنا رب کا آیت آتے ہمیں وقتا مونتس قرآن شریف اللہ بارے قیامت اسکان ارے تینا محبوب رکھنا تو یا ہم تو دے
یہ سجاغ نواز کرے تو شکت کا جو پارے دہر گرائے پارا قرآن نشانے تو قرآن کی صاف کو قرآن ہم پاس کا بودا یہ پڑھتا بھی وقت قرآن شریف ہم دل پاس اگر کس صاحب کے ہر گرائے قرآن شریف کی پچی ہوا تو بڑا وہ اصحاب رسول اللہ کرو کہ ہر گرائے قرآن شریف کی خنانا نن تو پورا کن نن لفظ مانا ہم مستی نہیں کپانا داسا کا میرے پاس ہر گرائے قرآن شریف چاہیے دس کس نے نہ رفت پیشی نہ فرضہ کٹو میں 4 رکعتوں آدھا قرآن شریف ڈھرا رکھو آئے کوئی بات بہت پاس 4 رکعت فرض دیگر نہ قرآن شریف کی مجھے لگا فرض و مغرب نہ افس قرآن شریف نہیں پاس ہر گئی قرآن پائے ہوا تو نانا اسی کے نماز نازل چیز نن گرا یا رسول اللہ پڑھ نازل چیز اگر قرآن شریف لے دیا کب سے ساتھ اسی کے ننے نماز دوسری ہے تک یہ ویٹا سے نگرا پڑھا دیکھ پڑھے سبحان اللہ خدا نہ پہ نقش زکات جمع کے سے مخلوقاً ہر کریہ نے مفتی صاحب اخر زکات پیسہ دنا 2 روپے 1000 نہ 25 روپے میش نہ چلدا نہ 7 سے غلطہ اگر کچھ کا ہوا ہے تو نہیں کوئی مشین نہ 20 نہیں کوئی دا کل حساب لکھان سے وجہ نہ تو یہ کہنے دافتا اسد قرآن نشان ہے اگر ہر گیا قرآن شریف میں بچن فائدہ تو زکات ہم خالی اللہ علیہ زکات زکات بس خلاص باقی حساب کتاب پہ چڑھاؤ دیلو صحیح کو فرض نام نماز زکات اپنا دیلو فرض ہم کہتے سبحان اللہ اصول اصول چیپ رمضان میں روچے دوستا دس صحیح کو فرض ہے اسلام سپاش قرآن شریف رمضان شریف میں پیناری روچہ نہ ذکر کہ روچہ تخبو آرے اچھ دے ہوتا اف ارتے روچہ ملک اف بیان امر روچہ پننے امر ملک اف قرآن شریف دس آتا قرآن شریف جیسا دا مسئلہ آتا روچہ اتنا 4 کو فرض نہ آنتے اسلام کی حج نہ فرضہ کرتے قرآن شریف کی حج نہ واجبہ کرتے قرآن شریف کی نریدوں نیاری نہ حج نہ فرق کرتے اف قرآن شریف کی دس نیران خدا نہ پھر امت کے انتے تباہ کرنے میں چیوڑے کی یا رسول اللہ کہ ہم قرآن شریف کی ادب میجاد ہے قرآن شریف دستبائی جاجے پر بہت سنہ کیا رہی ہم قرآن شریف ثابت کریں حیران بنی قرآن شریف بڑی ہر گرا آ رہی لیکن ہر گرا نہ کرنے کے تعمول کرنا اللہ اور صحابی رسول اللہ کو بارے کا کنا اچھ اگر گوئیں گے مہار کرتا حدیث پاک نے اچھ نہ بارے کنا مہار گوئیں گے یہ قرآن شریف بڑی کھانے ہوتا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ قرآن شریف ہے گڑا کنارا مسکین ایونی قرآن شریف کی انسانی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرض جناب کو دوستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا ربنا کل نعمت داتی ہم اللہ نعمت خدا رب نمنا نعمت منا شکریہ کبو کندانا شکریہ جرمتی صدا دی اللہ پاک امت دے داتا کنی نما دوان دار سرزمین دار سرزمین پوچھانا ہم جوائنگا بطرس کہ باسمی کی پھر بندلو سیدھ کی بست بندلو داتا دروازے دے بند کرے وہ مطلب سبحان اللہ میری کا بندہ کسو ہے کوئٹا کی باسمی یا پھر بند مت ہوتا یا کی بس بند مت ہوتا داتا کوئٹا بندہ دون خلیر دیل بس انتے مخلوق کے نیے رفت پیسہ دکان میں سنے اللہ پاک ننا عمل آتے ناراضی ایبا ننا عمل آتے اللہ ناراض نن نیموش گلی میں سنو نیدہ سے ڈاکم سنو ہمیں مسترہ مسلمان اپنے منچ نماز خانانا اللہ اللہ کرے نن ہنداز کیا موٹی رکھت رکھن ہمیں بندہ کا کیا چھپائے دین دا سنا سنے اندر دا سنا دین تباہ کرے امت اللہ
نئے آسمان ہم پوری دم نے سبھی رنگڑا کر رہے تھے تو اس کی نے دین پہ دین جیسے تو سنے مسلمہ باوا کا پیڑا مشچ مسلم یہ تو سمجھا بہت چاہو پیڑ کا صدم جو فوٹو آج سنے میری میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میری نعمت کا چرچا کرو ذکر کیا کرو پوچھنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں اگر کوئی کہے گا خدا نخواستہ کہ اللہ کے محبوب اللہ کی نعمت نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا اور اگر کہے گا اللہ کی نعمت ہے تو آپ اس سے کہے گے کہ جب اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کہتا ہے میری نعمت کا ذکر کیا کرو بیٹھو گے بھی کہو السلام علیکم یا چلتے رہو گے بھی پڑھتے رہو السلام علیکم یا رسول اللہ جلسہ ہوگا بھی نعرے رسالت یا رسول اللہ اگر محفل نعت ہوگی تو نعت شریف میں بھی اسی نعمت کی نعت پڑھی جائے گی جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس نعمت کا ذکر نہیں کرو گے اس نعمت کی تعریف نہیں کرو گے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ نے فرمایا قیامت کے تم سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کا تم نے قدر کتنا کیا سنیوں الحمدللہ سنیوں میں عیب بہت ہے خامیاں بہت ہیں ہر قسم کی ہمیں پتہ ہے ان سنیوں کے ہم پڑوسی ہیں لیکن یہ شکر ہے کہ اس نعمت کے بارے میں سنی کا ایمان تازہ ہے بیٹھتا ہے بھی اس نعمت کا نام لیتا ہے چلتا ہے بھی اس نعمت پر ضرور بیچتا ہے جب محفل کرتا ہے کسی نعمت سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے اسی وجہ سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ دیا گیا تو منکر نکیر نے آ کے اس سے 3 سوال پوچھے 2 سوالوں کا عنوان الگ اور تیسرے سوال کا عنوان الگ پہلا سوال یہ ہوا کہ من رب کا رب تیرا کون دوسرا سوال ہو گیا مہادین تمہارا دین کیا ہے کل جمعے میں کہیں دور واز کر رہا تھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب ہو بروہی تمہیں عربی آتی ہے کہتے نہیں ہم تو عربی جانتے ہیں تو میں نے کہا خبر میں جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر کون سے ٹیچر اس کو عربی پڑھا کے اندر بھیجتا ہے کوئی ایسا نظام جو میت کو غسل دے کے کفن پہنا کے اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا جائے مولانا صاحب جنازہ اس کا پڑھو اور ساتھ میں اس کو عربی بھی سکھاؤ خبر میں گفتگو کرے گا کوئی نہیں میں نے کہا جب کوئی عربی سیکھنے کا اور سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی پڑھتا ہوگا اس سے وہاں سوال جواب ہوگا کس زبان میں عربی کوئی ہم نے نہیں سنا حدیث شریف میں کہ یہ کہا جائے کہ میت کے لیے کوئی فرشتہ بیچ میں ترجمان بیٹھتا ہے وہ فرشتے عربی میں پوچھیں گے یہ اس کو بروج میں سمجھائے گا تو یہ جواب دے گا ایسا ترجمان کوئی کمال ہے میری قدرت کے نظام کا چل رہا ہے دھنار ہے ان پڑھ ہے الف کے سوا کچھ نہیں ہے خبر میں آیا ہے جناب عربی میں ایم اے عربی میں ایم اے ہمارے وہ طلبا 10 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان سے بھی عربی میں بات کروں گے جواب نہیں آئے گا کیونکہ محاورہ نہیں ہے گفتگو نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کو عربی بولنا نہیں آتا ہے کتاب پڑھتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھیں گے آپ تمہارے باپ کا کیا نام وہ ہنسے گا بولنا بڑا مہنگا ہے بڑا سخت ہے ہم خود اتنے بڑے بڑے مولوی جب سعودی عرب میں جاتے ہیں عربوں سے بات کرتے ہیں ان کو ہنسی آتی ہے کہتے ہیں تم ہماری بات نہیں سمجھتا ہم نے کہا مسکین ہماری عربی کتابوں والی ہے تمہاری زبانی اور میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں دوستوں جو بھی میت قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بولی کون سی بولی جاتی ہے عربی کیوں عربی بولی جاتی ہے اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مردے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس ملک میں آیا ہے
ہر ملک میں اسی حاکم کی بولی بولی جاتی ہے. تو دنیا میں قسم قسم کی مملکت، قسم قسم کی بولیاں، قسم قسم کے حکام سربراہ نظر آتے ہیں مجازی دنیا میں. لیکن خبر میں جب قدم رکھا میرے رب نے فرمایا اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم دنیا کی باتیں سے نکل کے آخرت کی گیٹ سے اندر آئے ہو. آخرت میں اگر کوئی بات چلتی ہے، حکومت چلتی ہے، زبان چلتی ہے تو میرے محمد عربی کی کسی کی زبان نہیں چلتی ہے، صرف محمد عربی کی ہر سنی میں. تو میں نے کہا تیسرا سوال سنیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سوالوں کے بعد تیسرا سوال اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. یہ سامنے والا رجل، یہ مرد کامل جو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. یہ نہیں کہا جائے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. دوستو ذرا هذا الرجل عربی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہو گیا؟ اس شخص کے بارے میں، اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ علم نہیں ہے تو بات کو اپنی زبان میں سمجھو. جب مردے سے پوچھا جاتا ہے، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہے، اس کے قبر میں جناب رسول اللہ کی تصویر نظر آتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب یہ ہے وہ نعمت جس نے اس دنیا میں اس نعمت کی تعریف کی ہے، وہاں اس کی تعارف کے لیے تعریف کی زبان کھل جائے گی. یہ تو وہی ہے جس کی میں ناز پڑھتا ہے، یہ وہی ہستی ہے جس کے لیے میں درود السلام بھیجتا ہوں. زبان کھل جاتی ہے. اور جس نے یہاں یہ عقیدہ رکھا کہ جناب رسول اللہ عام بشر ہے، خدا نخواستہ ہم جیسے انسان کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کرتے تھے، بچے پیدا کیے، باپ ہے، ماں ہے، سب کچھ ہے، جس نے یہ عقیدہ بتایا تو اس کی زبان پر وہاں شرمندگی سے تالا لگ جاتا ہے. وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ کہتا تھا. فرشتہ یہ نہیں کہے گا کہ تم اب کیا کہتے ہو، تم پہلے دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس لیے مسلمانوں اس دنیا میں رسول کی تعریف کرو گے تو قبر میں جواب کی زبان کھل جائے گی. اگر تم نے پیچھے مولانا عباس صاحب کے ساتھ برادر بھی میرے متعلق کہا یہ ویسے تقریر کرتا ہے، اس کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ لوگوں کے دماغ خراب کرتا ہے، یہ بات تو مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے رات مولانا عباس صاحب سے کیا کہا؟ تو ابھی شرم کے مارے آپ کی زبان کھلتی بھی نہیں. اجی میں نے کچھ نہیں کہا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط بات ہے، اس کو دوبارہ زبان نہیں کر سکتا. غلط چیز کے بارے میں بندہ نہیں ہوئے جس وقت آپ نے بات کی کب مقابل کچھ بندہ بادشاہ کھیل لیتی. اور اگر نہیں تعریف کرے جیسے آپ نے کہا تھا کہ مولانا کمال کی جی کیا تقریر کی، بڑی عجیب شاندار بات کی اس نے. اور کل مجھے پتا چلا تو میں آپ سے پوچھوں جی آپ نے رات مولانا عباس کے سامنے میرے متعلق کیا کہ وہ جی جناب میں نے تو آپ کی تعریف کی. آپ کی زبان خوشی سے خود بخود کھل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ امت رسول اللہ خدا سے ڈرو. تمہیں خبر میں جب میرا رب فرشتوں کے ذریعے سے پوچھے گا کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو جب تم سے سوال نبی کا پوچھا جائے گا، نبی کی تعریف کرو گے تو خبر میں زبان کھل جائے گی. اگر یہاں تعریف کسی پہ نہیں ہے وہاں شرمندگی سے زبان کھلتی بھی نہیں. کئی دفعہ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی خبر میں علم غیب کا نہیں پوچھا جائے گا، حاضر ناظر کا نہیں پوچھا جائے گا، خبر میں یا رسول اللہ جائز ہے ناجائز اس کا نہیں پوچھا جائے گا. تم لوگوں نے اس طرح کیوں امت کو پریشان کیا ہے؟ نماز کا عمل کا پوچھا جائے گا. عمل کے لیے وہاں میں نے کہا 3 سوال ہیں، تینوں میں عمل کہیں بھی نہیں. رب تمہارا کون ہے؟ یہ توحید. دین تمہارا کیا ہے؟ اسلام بھی تمہارا دین ہو گیا. تیسرا سوال رسالت کا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی شان رسالت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ تم نے اگر یہاں علم غیب رسول اللہ کی تعریف کی ہے وہاں زبان کھل جائے گی. تم نے یہاں رسول اللہ کو نور کہا ہے وہاں زبان کھل جائے گی. تم نے حضور کو حیات نبی کہا ہے زبان کھل جائے گی. تم نے حضور کو بااختیار کہا تھا زبان کھل جائے گی. تم نے حضور کو سب سے اعلیٰ
کہا تھا زبان کھل جائے گی. اگر یہ کہا تھا کہ علم غیب نہیں تھی، حیات نبی نہیں تھی، شفاعت نہیں کر سکتے تھے، اختیارات نہیں تھی، ہم جیسے انسان سے، خدا کی قسم تمہاری زبان وہاں کھلے گی بھی. اس وجہ سے اگر قبر میں کسی کو اپنا ایمان بچانا ہے، وہاں سب سے پہلا سوال عقیدے کا ہوگا. کس چیز کا سوال ہوگا؟ عقیدے کا سوال ہوگا. عمل کا سوال وہ پڑا ہوا ہے. جب میدان معاشر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر پوچھا جائے گا کہ لاؤ نماز کے فائدے اس کی نمازوں کا بدل. خبر میں نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، عقیدے کا پوچھا جائے گا. تم اس رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم نے مولانا عباس نے اپنا دماغ سر درد میں لایا ہے، جلسے کرتا ہے. کیا اس جلسے سے اس کو ملتا ہے؟ تم لوگوں نے کتنے پیسے دیے؟ مجھے پتہ ہے سنیوں کے جیب جو ہے ان پر میجک لگا ہے. سلامت ہے کہ اللہ نے سنیوں کے ہماری گزری سے. تو آپ کی جیب سے اس نیت سے جلسے نہیں کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ دوسرا ہے، خدا نہ خواستہ. اور نہ اپنے یہاں جو چیز کی تفریح کرنی ہے، یہ بھی نیت نہیں ہے کہ جب یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارے سارے جیب بھر جائیں گے، کچھ بھی نہیں، خاک نہیں ملے گا سوائے رحمت والی اوپر سے کچھ بھیج. تو پتا چلا ہے آپ کو دوستوں، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا عباس کی اس درد سری کا مطلب، ہماری چیخ پکار کا مطلب خدا جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے. کوئی مطلب نہیں سوائے کہ تم لوگوں کا ایمان بچے. اپنے ایمان کی فکر کریں. اگر یہ اہل سنت کے علماء نہ ہو، اگر یہ علماء اہل سنت کے مدرسے نہ ہو، ان کا چیخ پکار نہ ہو، ان کی یہ کوشش جدوجہد نہ ہو، تو آپ کا نئے عقیدت بچے گا، نہ آپ کے خانقاہ بچیں گے، نہ آپ کے مزارات بچیں گے، نہ آپ کے پیر خانے بچیں گے. یہ سب برکت ہے علماء اہل سنت کی تعریف کرتے ہیں تو دلوں میں بزرگوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے. تعریف کرتے ہیں تو بزرگوں کے مزارات کی تعظیم دل میں بیٹھتی ہے. تعریف کرتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت کی خوشبو دل میں آ جاتی ہے. یہ سارا صدقہ ہے علماء اہل سنت کا. اپنے علماء کا قدر کیا کیا میں کراتا ہوں. اللہ پاک نے شاہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر ذکر کر جہاں بیٹھتے ہو اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس کو کہتے ہیں نعمت عظمیٰ، جس کو کہتے ہیں نعمت اولا. یعنی سب نعمتوں سے پہلے جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم کو وہ ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے ابھی میں تقریر کرتا ہوں، پھر آپ سے ملتا ہوں، پھر آپ کے گھر میں آتا ہوں، آپ کا مہمان بنتا ہوں. آپ کتنی شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اسی طرح بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، والدہ کی بھی محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. لیکن کب تک یہ سلسلہ قائم ہے؟ جب تک کہ جسم میں جان ہے. یہ محبتیں کب تک ہے؟ جب تک حیاتی ہے، جب تک سانس ہے جسم میں تو سلام صاحب ہے. عزت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، احترام بھی ملتا ہے جب تک حیاتی ہے. اور جب سانس نکل گئی اور مردہ ہو گیا، اب جناب اگر باپ ہے تو بھی گھر میں جگہ نہیں ہے، اگر استاد ہے بھی گھر میں جگہ نہیں ہے، اگر مرشد ہے بھی گھر میں جگہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ اس کو جلدی جلدی قبرستان میں پہنچا. اصل قیمت جو ہے جان کی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے یہ اللہ نے جو بنائی ہے دنیا، اس دنیا کی جان ہے کیا؟ جان ہے کیا؟ اس پہ ذرا سوچیں. آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، یہ شجر و حجر بھی مخلوق، یہ ساری چیزیں مخلوق. یہ تمام چیزیں میرے رب نے پیدا فرمائی ہیں. دوستو یہ سب کے سب جسم ہیں اور ان سب جسموں کی روح ذات مصطفیٰ ہے. حضور ان سب چیزوں کی کیا ہے؟ جان. حضور جان ہے. جس طرح سے جان کی وجہ سے جسم کی قیمت ہے، حضور کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت ہے. یہ جو آپ نے علماء سے سنا نا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج شریف میں اور آسمانوں کی بھی سیر فرمائی اور
زمینوں کی بھی سیر کی، جنت کی بھی اور دوزخ کی بھی، لامقام میں تشریف لے گئے. کتنا عرصہ لگایا تو بتایا جاتا ہے جی 18 سال اس دنیا کے سامنے وہاں لگا. سبحان اللہ. اور جب پوچھا جاتا ہے جی پھر دنیا میں واپس تشریف لایا تو پھر دنیا کتنی آگے نکل گئی تھی؟ کہتے نہیں جی دنیا جہاں تھی وہ ہند تھی. زنجیر جلتی تھی، اس طرح گرم تھا اور کیا کر رہا تھا آپ سنتے ہیں. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب میں جان حضور تھے. جب تک حضور دنیا میں تھے تو ہر چیز میں رفتار تھی، ہر چیز میں حرکت تھی. جب محبوب دنیا کے دائروں سے باہر گئے ہر چیز اپنی جگہ ٹپ ہو گئی. جب حضور پھر تشریف لائے حرکت شروع ہو گئی. سبحان اللہ. جو چیز جہاں تھی وہی رک گئی، جو چیز جہاں تھی وہ وہیں کے ہو کے رہ گئی. جب حضور واپس تشریف لائے پھر ہر چیز میں حرکت آ گئی اور ہر چیز پہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی. اس لیے دوستو آپ ذرا یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ جو نعت مولانا نے پڑھی وہ ذرا سنیں کہ اس انداز سے اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا سب سے با اولا سب سے اولا سب سے بالا جس کو کیا شان ہے مصطفیٰ. عرش اعظم پر آج تک مکھی نہیں بیٹھی ہے، مچھر نہیں بیٹھا ہے، جنت کا کوئی پرندہ وہاں نہیں جا سکا ہے. جبرائیل وہاں عرش کو ابھی تک آنکھوں سے دیکھ نہ چکے ہیں. ہمارے رب کے محبوب عرش پر ٹیک لگائے بیٹھے. شان ہے مصطفیٰ. اور اگر علم نہیں پڑھا ہے قریبا تو پڑھیے آپ نے کہ عرش مجید بہت زور سے کہ عرش مجید متقا مانا کیا؟ سبحان اللہ. آمین. یہ شان ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عرش عظیم اللہ کی جس کو فرشتوں نے زیارت نہیں کی ہے، محبوب خدا اپنے نعلین شریفین کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے. اس نبی کی شان میں اللہ جی تم جھگڑا کرتے ڈوبتے نہیں ہو. کس کے بارے میں تم بات کرتے ہو کہ جس کی شان کی حد کو کل میں کہیں جمعہ پڑھا رہا تھا وہاں یہ سوال ہو گیا جی ہم سے یہ پوچھا گیا ہے، تبلیغ والے نے سوال کیا ہے کہ حضور کی ذات محبت کا حد کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا ایسے نادانوں کا کیا جواب دیا جائے. اللہ کے محبوب سے محبت کے کہتے حد کیا ہونا چاہیے. مولوی صاحب کہہ رہا تھا مجھ سے کسی تبلیغ والے نے پوچھا. میں نے کہا اس مسکین کو سمجھاؤ ابھی تک تم کو اپنے بچوں سے محبت کے حد معلوم نہیں ہے کہ اپنے پیارے چھوٹے بچے سے محبت کتنی ہونی چاہیے. ابھی تک اس کا نہ معلوم ہے اور نہ تم نے کبھی کسی مولوی سے پوچھا. بچہ ہے باپ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ادھر پیار کرتا ہے ادھر کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کا مرضی. کبھی کسی بیٹے کے بارے میں کسی باپ نے کسی ماں نے آ کر نہیں پوچھا کہ بچے سے پیار کتنا ہونا چاہیے. ہے بدنیت اور گستاخ رسول. تم کو رسول اللہ سے محبت کے لیے بھی بھیجا چاہیے، ناپ کرتے ہو، ڈوبتے نہیں ہو. اچھا. جس کی برکت میں خدا نے تم کو تجربہ نصیب کیا، اچھا. جس کی برکت سے تم کو اسلام ملا، جس کی برکت سے تم کو قرآن ملا، جس کی برکت سے تم انسان بنے، جس کی برکت سے تمہاری شکلیں اوپر کی بچ گئی ہیں اور مجھے ایمان ہے تمہارے اندر کی شکلیں بگڑ چکی ہیں. گستاخو اندر تم انسان نہیں ہو لیکن حضور کی برکت سے میرے ابھی تک اللہ نے باہر کی شکل محفوظ رکھی. ان تمام احسانات کے باوجود تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کی حد محبت کی حد کیا ہونی چاہیے. میں نے کہا گئے ایمان والے اور گئے غیرت والے جن کے اندر محبت رسول سمندر کی طرح موج مارتی. رضی اللہ
تعالیٰ سبحان اللہ اللہ ابو سینے سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ فرمانے لگے دعمت دعت والناس فی نبی واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرماتے ہیں نصارہ نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 2-4 معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے عیسائی نے کہا عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں ورنہ مردہ کیسے زندہ کر سکتے؟ امام بوسی نے فرمایا یہ میرا نسخہ یاد رکھو، اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مت کرو کیونکہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، باقی پھر تمہاری زبان تعریف کے لیے فری ہے، جو کچھ کہتے ہو کہتے جاؤ. کیوں فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَتَّى وَيُورِثُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَهْمِهِ. فرماتے اللہ کے محبوب کی شان کی کوئی حد ہی نہیں. سبحان اللہ حق کے انشاءاللہ حق کے. تو جن کے اندر ایمان تھا وہ کہتے تھے جناب رسول اللہ کی شان کی کوئی حد زور سے کہیے کوئی حد تم کیا حد بیان کر سکتے ہو مسکین؟ جب ہم نے پیارے جبرائیل سے پوچھا کہ تم ذرا ہمارے نبی کے قریب ہو، ہمیشہ آتے جاتے رہے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ محبوب کی عزت عظمت شان کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں. جن صحابہ کرام نے میرے محبوب کے آگے گھٹنے ٹیک کے وہاں عمر گزاری تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم نے حضور کو پہچانا بھی نہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. خدا کے واسطے اپنا ایمان بچاؤ دوستو، اور اپنا عقیدہ یہی بناؤ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے والی ہستی اللہ نے انہیں کو بنایا. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. ابھی کئی آج کل کے علماء اس آیت میں پڑھ کے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر خود کہتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں. ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے ذرا حقیقت کو پہچانو. اللہ نے فرمایا محبوب میں نہیں کہتا ہوں کہ تم بشر ہو، تم تو ہو میں بشر. نہیں سمجھے بات؟ کہنا یہ چاہیے نا کہ اللہ پاک فرما دیتا یا ایھا الناس انما الرسول هو بشر مثلکم. کہنا نہیں چاہیے تھا. اللہ پاک ارادہ کر دیتا ہے لوگوں یہ رسول تم جیسا بشر ہے. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب میں نہیں کہتا، تم اپنی زبان سے کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. وہ مطلب ہے انشاءاللہ اصل کو مطلب انشاءاللہ. لیکن اللہ پاک کی آئے کنا نبی نمی امبار بشر ہے انشاءاللہ حضور کا آئے نمی امبار بشر ہے. سبحان اللہ. بلو کا سیدھا اگر خدا پاک فرما دیتا کہ یا ایھا الناس انما هو بشر مثلکم، اے لوگوں یہ پیغمبر تم جیسا بشر ہے، تو پھر ہم پر یہ لازمی عقیدہ ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر ہے. اللہ نے فرمایا لیکن اللہ نے فرمایا میں خالق ہوں، میں نہیں کہتا ہوں تم بشر ہو، تم اپنی زبان سے کہو میں بشر ہوں. خالق تم کو بشر کہنا پسند نہیں فرماتے ہیں تو تم کون ہو اس کو بشر کہنے والے؟
خالق نے خود ہی فرمایا کہ انما ہو بشر مثلکم، حضور کو فرمایا کہ میرے محبوب تم اپنی زبان سے کہو، قل انما، کہہ دیجئے گا میں تم جیسا بشر ہوں، کیونکہ آپ کی زبان سے یہ لفظ اچھی لگتی ہے، یہ ہے تواضع۔ اب اگر مجھ سے پوچھے گا تم کون ہو تو میں کہوں گا میں آپ کا خادم حبیب احمد، سبحان اللہ، میری زبان سے یہ لفظ اچھا لگتا ہے، تواضع ہے انکساری ہے۔ اگر آپ اس کی صبح کہیں مجھے رات خادم حبیب احمد نے تقریر کی تھی تو آپ کو لوگ کہیں گے پاگل، ارے بھائی اس نے خود کہا میں خادم ہوں، بالکل اس نے خود کہا تھا تو وہ اس کی اپنے کہنے میں عزت ہے، تمہارے کہنے میں بے عزتی ہے اس کی، سمجھا؟ بس بتائی سبحان اللہ، اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میرے محبوب تم جیسا بشر ہے، حضور کو حکم دیا کہ قل میرے محبوب تم کہو اپنی زبان سے۔ اب حضور اگر کہیں میں تم جیسا بشر ہوں یہ حضور کی شان ہے، اور اگر ہم کہیں گے کہ ہم جیسا بشر کفر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور کا کہنا یہ ایک تواضع تھا، یہ حضور کی شان ہے جو اپنے آپ کو تواضع نیچے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ زندہ کیا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا ان کو آنکھ دی، برس والوں کے جسم کو ہاتھ لگایا شفا ملی، دو چار معجزے جو قرآن مجید میں ان کے ذکر آتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب ان معجزوں کو دیکھ کر اس کی امت نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام